کر دیا۔ ظاہر ہے فرحات نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی امی ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحات کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصہ بھری نظر سے اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسری دن احتجاجاً اپنے سامان اٹھا کر نمرہ باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھیں۔ نمرہ خود دل سے فرحات کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ میری دنیا سے چلی گئی فرحات، نہ تو اسے بچا سکا نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحات سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحات کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحات چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحات شدید فرسٹریٹ ہوتا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نہ تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحات بری طرح چڑھ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحات کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی چل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحات اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ گئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے۔ در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحات کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بدشکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحات نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تم نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحات کو جیسے جھٹکے لگے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فرحات کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیاں کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا، اس کا معمول بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحات کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آخر کار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیامت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے۔ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحات بری طرح چنچلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحات بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحات نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ ہاؤس ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈ پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کا ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحات بے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا جہاں ہاسپٹل کا مؤثر خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحات تیزی سے مورگ کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپکپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اپنی محبوب
اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خاک و خون مل مانگتے رہے ہیں، حسین چہروں نے 12,000 جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا، اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی ہستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے ان لوگوں نے جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے اسپتال کے سخت خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بگڑ گئی تھی، وہ کافی دنوں سے اسپتال میں تھیں، اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا، اور اس کے سرد چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا، وہ کیا کر رہا تھا، کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے، ڈیوٹی پر موجودہ اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دے پاؤں کا گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا۔